بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر جو خاص انعامات کیے ہیں ان میں ایک عظیم الشان اور قابل قدر انعام رمضان بھی ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے فیضان کا کیا کہنا، اللہ رب العزت نے اس کی ایک ایک گھڑی میں بے شمار خیر و برکت جمع فرما دی ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے جو الترغیب والترہیب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 کی حدیث پاک ہے کہ رمضان کے روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں عبادت دو طرح کی ہے، ایک ظاہری عبادت جیسے نماز، جہاد اور حج وغیرہ، اور دوسری باطنی عبادت جیسے روزہ، نیک نیتی اور پاکیزہ خیالی وغیرہ۔ ان دونوں میں باطنی عبادت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ باطنی احوال اللہ اور بندوں کے درمیان پوشیدہ معاملات میں ہے، یہاں تک کہ بندہ انہیں ظاہر کرے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا جو جامع الصغیر کی حدیث ہے کہ روزہ جو ہے عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 5 مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ یہ حدیث پاک الترغیب والترہیب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 پر ہے اور حدیث نمبر 7 ہے۔ نمبر 1، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب و دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں آرام فرمائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ رمضان مبارک کے چند نام ہیں۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، اور نمبر 3 ماہ مواسات، اور نمبر 4 ماہ وسعت رزق۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی بھلائی کرنا ہے، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے اور خاص طور سے اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس ماہ میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں غریب بھی وہ نعمتیں بکثرت کھا لیتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں کھا پاتے، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے میں بھی کشادگی کرنی چاہیے۔ رحمت و برکت کے اس مقدس مہینے میں اپنے اہل و عیال پر خوب فراخ دلی سے خرچ کرنا چاہیے۔ جامع الصغیر کی حدیث پاک ہے جو حدیث نمبر 2716 ہے کہ ماہ رمضان میں گھر والوں پر فراخ دلی سے خرچ کرو۔ تنبیہ الغافلین کے اندر ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینہ کو خوش آمدید کہو جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، اس مہینے کو خوش آمدید کہو جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے جو حدیث نمبر 3117 ہے کہ جس نے مکہ معظمہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے مقابلے میں 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سواری کرنے کا ثواب، اور ہر دن اور رات میں نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کتاب الصوم کی حدیث ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا، اذا دخل رمضان فتحت
ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور بخاری شریف کتاب الصوم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کے رحمتوں کی موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں۔ اس مقدس مہینے میں مومنوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کے فضائل و برکات بہت ہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بس کوشش کیجئے کہ رمضان کے مقدس ساعتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنے نام اعمال کو زیادہ سے زیادہ وزنی بنا سکیں۔